اور اس کے بعد اسی عرس کے موقع پر حضور فاضل بغداد کے سر مبارک پر سجادہ نشینی کی تاج پوشی بھی کی گئی تھی۔ لہذا یہ آج کا اجلاس جو احمد آباد میں جشن سید منایا جا رہا ہے، حضور فاضل بغداد کی سجادہ نشینی کی تاج پوشی کے بعد یہ جشن سید کا پہلا پروگرام ہے۔ لہذا اس موقع پر میں حضور فاضل بغداد کی خدمت میں کچھ تہنیت اور کلمات عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرات محترم، حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمۃ الرضوان کی سجادہ نشینی اور جانشینی کو حضور شیخ الاسلام المسلمین نے کم و بیش 56 سال اس خوبی کے ساتھ نبھایا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے محدث اعظم کی صرف جانشینی کے حق کو ادا ہی نہیں کیا، بلکہ جانشینی کیسے کی جاتی ہے وہ طریقہ حضور شیخ الاسلام نے بتایا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اپنے بعد حضور محدث اعظم کی جانشینی کا جب معاملہ آیا تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے محدث اعظم کے آستانے کا سجادہ نشین بنانے کے لیے حضور شیخ الاسلام نے اصحاب فکر، اصحاب رائے جو خانوادہ محدث اعظم کے 19 افراد ہیں، ان سے حضور شیخ الاسلام نے مشورہ حاصل کیا۔ حضور شیخ الاسلام خود فرماتے ہیں کہ مخدوم الملت محدث اعظم ہند کے آستانے کی سجادہ نشینی اور ولی عہدی کی تعلق سے جب مشورہ طلبی کا خیال آیا تو میں نے 19 ایسے افراد کا انتخاب کیا جو اہل رائے بھی ہوں اور محدث اعظم سے نسلی طور پر وابستہ بھی ہوں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، تو اس مبارک عدد کی برکت حاصل کرتے ہوئے صرف 19 افراد پر ہی اتفاق کیا گیا۔ حضور شیخ الاسلام نے کی تحریری مشورے کا اثر یہ ہوا کہ کچھ نے تو حضور فاضل بغداد حضرت علامہ سید حسن عسکری میاں کو اس کا حقدار بتایا، اور کچھ نے حضور شیخ الاسلام کے ثواب دین اور آپ کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو موقوف رکھا۔ انہی میں سے شہنشاہ خطابت غازی ملت حضور سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ اور غازی دورہ بابا قوم و ملت حضرت سید قاسم میاں صاحب قبلہ ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کے لیے محدث اعظم کی جانشینی اور سجادہ نشینی یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ تھا جس میں خاندانی نزاع کا خدشہ تھا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو محدث اعظم کی علمی و روحانی امانتوں کا امین بھی بنانا تھا، اور ہونے والے سجادہ نشین کو ہر جہت سے اس کا مستحق بھی ہونا تھا۔ انتخابی تفکرات کا یہی عالم تھا کہ غوث العالم کی غوثیت نے غیبی مدد فرمائی، محدث اعظم کی دستگیری فرمائی محدث اعظم نے، اور محدث اعظم کی روحانیت نے کرم فرمایا کہ 14 رجب 1421 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 2001 کو وہ خصوصیت حاصل ہوئی کہ جتنے لوگوں سے مشورہ لیا گیا تھا سب نے اپنا مشورہ دے دیا۔ گویا مشورہ لینے اور دینے کی یہ آخری تاریخ بن گئی۔ قلب شیخ الاسلام میں القاء ہوا اور مشیت نے فیصلے کی قوت عطا کی۔ سجادہ نشین اس کو بناؤ جو صرف ایک جہت سے نہیں بلکہ جہتین سے محدث اعظم کا نور پایا ہو، جو باپ کی طرف سے بھی محدث اعظم کا بیٹا ہو اور ماں کی طرف سے بھی محدث اعظم کا لاڈلا ہو۔ بالآخر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کی عملی تفسیر بن کر حضور شیخ الاسلام نے فضل الہی کی برکت پالی۔ پھر آپ کی نگاہ نے فاضل علوم اسلامیہ، عالم مسائل شرعیہ، شیخ طریقت فاضل بغداد حضرت علامہ شاہ سید حسن عسکری میاں کو آستانِ محدث اعظم کی تولیت و سجادہ نشینی کا حقدار پایا۔ پھر فاتح کل حق ذی حقہ کے تحت سجادہ نشینی کی یہ حقداری ان کو عطا فرما دی گئی۔ حضور شیخ الاسلام خود فرماتے ہیں کہ حضرت حسن عسکری میاں کو محدث اعظم کا سجادہ نشین بنانے کے لیے حضور محدث اعظم کی روحانیت نے میری رہنمائی فرمائی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ حضور فاضل بغداد حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمۃ الرضوان کے سب سے بڑے فرزند خلف اکبر سید محمد اشرف مجذوب کامل کے حقیقی پوتے ہیں، اور حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمۃ الرضوان کی سب سے بڑی دختر حضرت سیدہ اقبال بانو کے حقیقی نواسے ہیں۔ یعنی گویا مجذوب الہی
سید محمد اشرف کے حقیقی پوتے اور سیدہ اقبال بانو کے حقیقی نواسے کا نام سید حسن عسکری میاں ہے۔ یہ دونوں اعتبار سے محدث اعظم کا نور ان کے اندر موجود ہے، اس لیے حضور شیخ الاسلام نے انہیں مجمع البحرین فرمایا۔ اور حضور غازی دورہ سید قاسم اشرف بابا صاحب قبلہ نے پیرانی امام علیہ رحمہ کے سالانہ فاتحہ خوانی پہلی برسی میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سید حسن عسکری میاں صاحب قبلہ صرف مجمع البحرین ہی نہیں بلکہ مجمع الابحار ہیں۔ حضور بابا صاحب قبلہ نے حضرت عسکری میاں صاحب قبلہ کے تعلق سے فرمایا تھا، اس کی وضاحت یوں ہوتی ہے کہ حضور حسن عسکری میاں حضرت کے اندر علمی عظمت کا فضل و کمال بھی ہے تو تقوی و پرہیزگاری کا منال بھی ہے، اور حضور شیخ الاسلام کی تربیت کا حسن و جمال بھی ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے بھی محدث اعظم کا فیض پایا ہے تو اپنے والد کی طرف سے بھی محدث اعظم کی برکتیں پائی ہیں۔ مجھے کہہ لینا دیا جائے کہ جہاں حضور محدث اعظم کی نسبت و روحانیت اور سید محمد اشرف کی امانت اور حضور شیخ الاسلام کی تربیت جہاں ایک جگہ جمع ہوتی ہے، اس شخصیت کا نام سید حسن عسکری ہے۔ میرے حسن کا کمال دیکھو، جمال دیکھو، شعار دیکھو، ملا ہے ان کو ہر ایک طرف سے فضیلتوں کا وقار دیکھو۔ رات محدث اعظم کی یہ مقدس سجادگی وہ مقدس سجادگی ہے جسے حضور شیخ الاسلام کو بڑی کم عمری میں نصیب ہوئی تھی، اور اس کم عمری میں اتنی بڑی سجادگی کی ذمہ داری جس طریقے سے شیخ الاسلام نے انجام دیا ہے، یہ حضور شیخ الاسلام کا خصوصی حصہ ہے۔ شیخ الاسلام بیک وقت بے شمار علوم و فنون کے جہاں کا نام ہے۔ آپ تمام تر صلاحیت و صلاحیات سے مالا مال ہیں، بردباری آپ کی عادت ہے، کرم نوازی آپ کا شعار ہے، حسن اخلاق آپ کے کردار سے ہویدا ہے، شفقت و محبت و حوصلہ و ہمت، رہنمائی و بے نیازی، عز و انکساری، سادگی و ساجد نوازی، یہ آپ کی ذات کا دوسرا نام ہے۔ خدا کرے یہ تمام اوصاف جمیلہ حضور حسن عسکری میاں کے اندر اپنے جلوہ سامانی کے ساتھ موجود رہے، یہ روشن ستارہ چمکتا رہے، اور غوث العالم اور محدث اعظم کا فیضان ان کے توسط سے ہم ناچیزوں پر ہمیشہ روا دوا رہے، اور جو حضور محدث اعظم کی روحانی امانتوں کا امین اور ان کی عظمتوں کا امین حضور شیخ الاسلام نے فاضل بغداد کو بنایا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور فیضان محدث اعظم حضور عسکری میاں کے ذریعے ہمیں ملتا رہے گا۔ اور حضور شیخ الاسلام نے اپنی وصیت نامے میں بھی ارشاد فرمایا ہے، یہ تحریر فرمایا ہے کہ میرے دو فرزند معنوی ہیں، ایک نور عین سید حسن عسکری اور ایک قرۃ عین سید حمزہ اشرف۔ حضور شیخ الاسلام نے محدث اعظم کی جانشینی حضور فاضل بغداد کو عطا کی، اور اپنی جانشینی حضور سید حمزہ اشرف صاحب قبلہ کو عطا کی ہے، لہذا یہ دونوں نور عین حضور شیخ الاسلام ہے، ان دونوں کے ذریعے سے حضور شیخ الاسلام اور محدث اعظم کا فیضان بڑھتا رہے گا۔ ضیاء نبی ہے حسن عسکری، چراغ علی ہے حسن عسکری، سید کے فیضان کا آئینہ مہ اشرفی ہے حسن عسکری، ہے سید کے مظہر ہے مدنی کا نور، رہے آگہی ہے حسن عسکری، مجھے خوف اندھیروں کا ہرگز نہیں، میری روشنی ہے حسن عسکری۔